بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ پیغام خاص طور پر ہمارے ان بزرگوں کے لیے ہے جو بڑھاپے، کمزوری یا بیماری کی وجہ سے نماز میں سستی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز اللہ تعالی کا وہ عظیم تحفہ ہے جو معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی، مگر اللہ کے کرم سے 5 رہ گئی اور اجر 50 کا رکھا گیا۔ میرے پیارے بزرگوں، دنیا کے کسی بڑے انسان سے ملنے کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، تو پھر اس رب کے دربار میں حاضر ہونے میں سستی کیوں، جس کے قبضے میں ہماری زندگی اور موت ہے؟ نماز بندے اور اللہ کے درمیان محبت بھری ملاقات ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، مگر نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی نماز قبر کے اندھیروں میں روشنی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے غفلت کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں، کیا ہم اس عمر میں بھی اللہ کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ 5 نمازیں دن بھر میں کل ملا کر 1 گھنٹہ بھی نہیں لیتی، جبکہ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، اور ہم کتنا فضول وقت بیکار کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایک خاص تسبیح کا ذکر کریں گے جو آپ کے دل سے نماز کی سستی کو جڑ سے ختم کر دے گی، اور اسے پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کو مصلی کی طرف کھینچ رہی ہو۔ بڑھاپا اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر ہم نے آج اپنے رب کو سجدہ نہ کیا تو کل قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ نماز وہ پہلی چیز ہے جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ محترم ناظرین، نماز کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی یہ محبت اور مضبوط ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیے تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ وہ نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، جیسے اللہ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، اور وہ اسے اٹھانے سے عاجز آ گئے تھے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کریں، وہ ہستیاں جن کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں، وہ نماز کے لیے اس قدر بے چین رہتے تھے، اور ایک ہم ہے کہ بڑھاپے میں بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بڑھاپے کی بیماریوں اور جوڑوں کے درد کو نماز کے آڑے نہ آنے دیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کے آخری نمازوں کا منظر دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تو آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ محترم ناظرین، کائنات کے امام جن کے صدقے یہ دنیا بنی، وہ اس حالت میں بھی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے بھی سستی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا درد اور ہماری تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سستی دراصل شیطان کا وہ وار ہے جو وہ آخری وقت میں آپ پر کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کا خاتمہ نماز کے بغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نماز پڑھنے والوں کی کامیابی کا اعلان فرماتا ہے، یقیناً وہ ایمان والے
کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ خشوع تب آتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ جب ایک بوڑھا انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ کر لیتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی محبت پانے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی باقی تمام عبادت اور صدقات اپنی جگہ، لیکن نماز وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے یا ہم سے رکعتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اس کے ہاں قبول ہے، بس آپ اس کے در پر حاضری تو دیں۔ نماز وہ صابن ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا نامہ اعمال ہر قسم کے میل کچیل سے پاک ہو؟ بڑھاپے میں جب انسان موت کے قریب آتا ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ فکر اپنی پاکیزگی کی ہونی چاہیے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور کم ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونا کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور جس نے میرے ذکر یعنی نماز سے منہ موڑا تو اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ میرے بزرگوں، اگر آپ کو رزق میں کمی، اولاد کی نافرمانی یا گھر میں بے سکونی محسوس ہوتی ہے، اور اکثر گھروں میں یہ حالات ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ کی نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی۔ واقعی آج ہم غفلت کا شکار ہیں۔ نماز تو وہ رسی ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑے رکھتی ہے۔ جب یہ رسی ٹوٹ جائے تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس خاص تسبیح کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنا ارادہ پکا کر لیں کہ اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کے اندر وہ روحانی بجلی بھر دے گی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی آپ کا دل مچل اٹھے گا کہ میں کب اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں۔ یاد رکھیے، سجدہ صرف ماتھا زمین پر رکھنے کا نام نہیں بلکہ اپنی انا اور اپنی سستی کو اللہ پاک کے قدموں میں نثار کر دینے کا نام ہے۔ ہم اس ایمان افروز گفتگو کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کے دل میں نماز کی وہ تڑپ پیدا ہو سکے جو صحابہ کرام کا خاصہ تھی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مومن کی معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کو پیدا کیا تو اس کی فطرت میں اپنی بندگی رکھ دی، اور اس بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر نماز ہے۔ میرے وہ بزرگ جو جسمانی کمزوری یا گھٹنوں کے درد کی وجہ سے نماز میں سستی محسوس کرتے ہیں، وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دین میں کتنی آسانی رکھا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، اگر بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں،
اللہ کو آپ کی مشقت مطلوب نہیں، اللہ کو تو آپ کے دل کی وہ تڑپ مطلوب ہے جو اذان سنتے ہی آپ کو بے چین کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی معافی آخری سانس تک نہیں ہے۔ بڑھاپے میں شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب بڑھاپے میں چند سجدوں سے کیا ہوگا؟ لیکن محترم ناظرین، یاد رکھیے، اللہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں سارا کافر بھی اگر سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایک مسلمان اگر بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو کیا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ سنیے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اب بھی؟ تو آپ نے فرمایا میرا نامہ اعمال بند ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آخری مہر سجدے کی حالت میں لگے۔ سبحان اللہ میرے بزرگوں، یہ وہ شوق ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کی قدر و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر وہ درست نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر وہ ناقص نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی دنیاوی عہدہ، ہاں صرف وہ سجدے کام آئیں گے جو ہم نے خلوص دل سے اللہ پاک کے سامنے کیے ہوں گے۔ اکثر بزرگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات بھٹکا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز میں خیالات کا آنا انسانی فطرت ہے، لیکن نماز کو چھوڑ دینا شیطانی صفت ہے۔ آپ بس مصلی پر کھڑے ہو جائیے۔ خیالات سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے، اور اللہ اس جہاد پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسلامی تاریخ ہمیں ایسے بزرگوں کے تجربوں سے بھری ہوئی ملتی ہے جنہوں نے شدید بیماری کے عالم میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخموں سے چور تھے تو اس حالت میں بھی جب آپ کو نماز کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں نماز ضرور پڑھوں گا، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ذرا سوچئے، خلیفہ وقت جس کے ادب سے دنیا تھر تھر کانپتی تھی، وہ شدید زخمی حالت میں بھی نماز کو مقدس رکھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ ان مقدس ہستیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ نماز ہی ہے جو چہرے کی جھریوں میں بھی ایک الگ چمک پیدا کر دیتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ نفس پرستی کا شکار ہیں، وہاں ایک نماز پڑھنے والا بوڑھا انسان پورے محلے کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اگر میری زمین پر کچھ رکوع کرنے والے بوڑھے، دودھ پیتے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں تم پر ایسا عذاب برساتا کہ تم سب ہلاک ہو جاتے۔ محترم ناظرین، آپ کا مصلی پر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرنا اور نماز کے لیے تڑپنا اس معاشرے پر اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنی قدر پہچانیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سستی کو جھٹک دیں اور اس تسبیح کی برکت سے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اب ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ نماز کے فضائل میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی
اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا عزت و احترام سے گزرے، ہمارے اولاد فرما بردار رہے اور ہم لوگوں کی محتاجی سے بچیں، تو ہمیں نماز کا دامن تھامنا ہوگا۔ نماز وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر قسم کے خوف اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس روحانی علاج کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی سستی کو ہمت میں بدل دے گا۔ بس اپنے رب کریم پر بھروسہ رکھیں اور یہ نیت کر لیں کہ آپ کا ماتھا جھکے گا تو صرف اسی کے سامنے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو اس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی محبت اور اس کے حضور حاضری کا لطف تب آتا ہے جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے تھک کر اس کے در پر آ بیٹھتا ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپا دراصل اللہ پاک کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے کہ اے میرے بندے، اب دنیا کی دوڑ دھوپ ختم ہوئی، اب میرے قریب آ جاؤ۔ اکثر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم بہت گنہگار ہو چکے ہیں اور ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے اللہ پاک کا دربار وہ دربار ہے جہاں مایوسی کفر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، وہ رب تو آپ کے ایک سجدے کا منتظر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سرکشی کی زنجیروں کو توڑ کر اس کے حضور جھک جائیں۔ میرے بزرگوں، نماز کی لذت پانے کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ اسے بوجھ کے بجائے ملاقات سمجھ کر پڑھا جائے۔ جب ہم کسی پیارے سے ملنے جاتے ہیں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس رب کریم سے ملنے میں سستی کیوں، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں اولاد دی، جس نے آج تک ہمیں رزق عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز بہت مختصر پڑھی۔ کسی نے پوچھا آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں ختم کر دی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس میں ان کلمات کے ذریعے دعا کی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنا ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو طویل قیام نہ کریں، لیکن اس مختصر وقت میں اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنا دیا کریں۔ اکثر بزرگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی اور ہم نے زندگی میں بہت سی نمازیں قضا کر دی۔ میرے بزرگوں، اب بھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آیت آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آج اگر آپ اس تسبیح کے ساتھ اپنی نمازوں کا آغاز کریں گے تو اللہ آپ کے پچھلے گناہوں پر قلم عفو فرما دے گا۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی سکون دیتی ہے۔ جب بڑھاپا میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور بچے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب یہ مصلی ہی آپ کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس پر بیٹھ کر جب آپ اپنے رب کریم سے باتیں کرتے ہیں تو آسمان کا مالک آپ کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سستی کا ایک بڑا سبب جسمانی تھکان بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نماز میں کی جانے والی ہر حرکت
انسان کے جسم کے لیے صحت بخش ہے۔ سجدہ کرنے سے دماغ کو خون کی فراہمی بڑھتی ہے، جس سے بڑھاپے میں یادداشت کی کمزوری میں مدد ملتی ہے۔ رکوع سے کمر کو مضبوطی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں ہماری صحت بھی رکھ دی ہے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بزرگوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے چہرے پر بھی ٹھنڈک اور نور ہو، جو سجدہ کرنے والوں کا خاص حصہ ہے؟ اس دنیا کی فانی لذتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم اللہ پاک کے دربار میں سر بسجود ہو جائیں۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں میں آپ کو وہ قیمتی تسبیح بتاؤں گا جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ یہ تسبیح آپ کے اندر وہ روحانی طاقت پیدا کر دے گی کہ آپ کا بدن خود بخود مصلی کی طرف کھینچنے لگے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جنہیں نماز کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ بس آپ اپنے دل کو مضبوط کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اے اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تیری رضا کے لیے اپنی سستی کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، مجھے ہمت عطا فرما۔ یاد رکھیے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اب ہم اس گفتگو کو اس کے نتیجے کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں، اب ہم اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں جسے اگر آپ نے کامل یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی نماز کی پابندی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ کی دنیا و آخرت کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ اس کا طریقہ جاننے سے پہلے ذرا یہ تصور کریں، جنت جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے ان کی چابی اس مختصر کلمے میں رکھ دی ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپے میں انسان بیماریوں سے گھبراتا ہے، کبھی جوڑوں کا درد، کبھی سستی، لیکن آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور ان میں سب سے ہلکی بیماری غم و فکر یعنی پریشانی اور سستی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے اعصاب میں وہ روحانی طاقت بھر دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری اور سستی آپ کے قریب نہیں بھٹکتی۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ نہایت سادہ اور آسان ہے، خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جنہیں اٹھنے بیٹھنے میں وقت دقت ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی اس تسبیح کو شروع کریں، سب سے پہلے صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پر جاری کر دیں۔ میرے بزرگوں، اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی اور نہ گنتی کی کوئی شرط۔ آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوں، گھر میں چل پھر رہے ہوں، وضو کے ساتھ ہوں یا بغیر وضو کے، ہر حالت میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اسے پڑھیں گے اتنا ہی اللہ پاک کا ذکر آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ آخر میں دوبارہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر دیں۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا
نہ کسی برائی سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو وہی بیٹھے بیٹھے یا لیٹے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اے اللہ، اے میرے کریم پروردگار، میں تیرا ایک کمزور اور عاجز بندہ ہوں۔ میں زندگی کے اس موڑ پر آ چکا ہوں جہاں میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، جہاں مجھ پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، مجھے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، میرے قدموں کو مصلی کی طرف موڑ دے، مجھے سجدوں کی لذت دے کر اٹھا کہ میں موت تک تیرا وفادار رہوں۔ یا اللہ، میری عمر کی سستی کو ہمت میں بدل دے اور میرا خاتمہ نماز کی حالت میں فرما۔ محترم ناظرین، یقین مانیے کہ جب ایک بوڑھا انسان اس طرح ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو الہی رحمت جوش مارتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی سے اندھیرے نکال دے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ کا دل نماز کے لیے خود بخود مچل رہا ہے، وہ بوجھ ختم ہو گیا جو آپ کو مصلی سے دور رکھتا تھا۔ یہ عمل آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور قبر کے اندھیروں میں یہی کلمات جنت کے خزانے بن کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، موت برحق ہے لیکن خوش نصیب ہے وہ جس کا آخری وقت مصلی پر گزرے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نماز کا پابند بنائے، خاص طور پر عصر اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔